جب میں نے گاڑی میں بیٹھنا ہے تو گاڑی میں بیٹھتے ہی میرے بیٹے نے پوری پینشن پیسے سارے میرے سے لے کے جیب میں ڈال لینے ہیں، اور گھر کی دہلیز سے جب قدم اندر رکھوں گا میں پانی بعد میں پیوں گا، کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے میری بہو کہے گی کہ سوٹ اتار کے پہلے ہینگر کرو، میرے کو بار بار نہیں تولدا ہے، میں سوٹ پھر ٹنگ دینا، ایک مہینہ پھر لٹکا رہے گا، ٹنگا رہے گا، پھر یکم کے بعد پینشن کا دن آئیں گے، مجھے میری بہو یہی سوٹ دے دے گی، میں اسے پہن لوں گا، بیٹا لالچ میں آ کے مجھے لے آئے گا۔ میری زندگی آپ کو کیا پتا کہ کس طرح گزر رہی ہے۔ زندگی میں جوانی میں سوچا تھا گورنمنٹ جاب ہوگی، پرماننٹ جاب ہوگی، ریٹائرمنٹ ہوگی، پینشن آئے گی، میں بچوں کا محتاج نہیں ہوں گا، میری اپنا پیسہ ہوگا، اپنا رزق ہوگا۔ نہیں، جب آپ رب کو بھول کے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ میرے پاس بینک بیلنس بڑا ہے، میرے پاس پیسہ بڑا ہے، میری نوکری بڑی ہے، رب تعالیٰ پھر ایسے انسان کو اس طرح آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان تیری زندگی میں آخری ایام ایسے آئیں گے، تلک الایام نداولھا بین الناس، تو آج با اختیار ہے کل بے اختیار ہوگا، آج طاقتور ہے کل کمزور ہوگا۔ میرے محبوب نے کیوں دعا مانگی؟ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، فإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ذی وقار، انسان آج اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، زمین پہ چلتا ہے بڑا اکڑ اکڑ کر، رب کی باتوں کا اعتراض کرتا ہے بڑا اکڑ اکڑ کر، اپنی میں اپنی انا میں رہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا انسان هل اتی علی الانسان حین من الدہر ولم یکن شیئا مذکورا۔ تجھے معلوم ہے آج تیرا ایک نام ہے، پہچان ہے، تو قابل شناخت ہے، قابل معرفت ہے۔ تجھے معلوم ہے ایک وقت تھا تیرا نام نہیں تھا، تیری پہچان نہیں تھی، تیری شناخت نہیں تھی، تیری شکل سے، تیرے نام سے تیری ماں بھی واقف نہیں تھی۔ جس باپ کے ساتھ آج نسبتیں کر رہے ہیں نا، میں اس کا بیٹا ہوں، وہ تیری شکل سے بھی واقف نہیں تھا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ تو قابل ذکر ہی نہیں تھا، قابل شناخت ہی نہیں تھا، قابل معرفت ہی نہیں تھا، نہ تیرا نام، نہ تیرا وجود، نہ تیری پہچان، نہ تیری حقیقت تھی۔ اور یہ اللہ نے سورۃ دہر میں کہا، جسے دوسرا نام سورۃ انسان بھی دیا گیا، جسے ہم ہر جمعے میں فجر کی نماز میں پڑھنے کا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا۔ ہر جمعے کو سبق دہرایا گیا، پہلی آیت میں بتایا گیا انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا۔
پھر اللہ نے کہا انسان تجھے پتہ ہے پھر تو بنا کیسے؟ اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بڑی چیز بڑی بنی ہو. انسان کہتا ہے میں خاندانی رئیس تھا، خاندانی امیر تھا، خاندانی بڑے گھر میں پیدا ہوا. اللہ نے کہا تجھے پتہ ہے میں نے تجھے پیدا کیسے کیا؟ اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، تجھے بوند کے قطرے سے پیدا کیا اور وہ قطرہ تیری ماں اور باپ کا سپرم کی شکل میں جوڑ کے اس سے تجھے بنایا. اور دوسری جگہ سورۃ طارق میں اللہ نے فرمایا انسان ہے نا، جب اپنے کپڑے پہنتا ہے، اپنی پہچان رکھتا ہے، بڑی گاڑی سے اترتا ہے، بڑے گھر سے باہر آتا ہے، بڑی دکان بڑے بزنس سے باہر آتا ہے تو اپنی میں ہوتا ہے. اللہ نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. اور تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، تجھے پتا ہے کبھی غور کیا ہے میں نے تجھے بنایا کس سے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اور تجھے جس چیز سے میں نے بنایا ہے نا، وہ سپرم تیرے باپ کی صلب ریڑھ کی ہڈی سے لیا اور تیری ماں کی چھاتی سے لے کے جوڑ کے تیرا وجود ایک نطفے کی شکل میں بنا کے تجھے انسان بنا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تجھے بنایا ہے نا جس چیز سے، اگر تو اسی چیز کو پہچان لینا، تیرے اندر کون سا تکبر، کون سی میں. آج دیکھا انسان سے جب پوچھے بھائی نماز نہیں پڑھنے آئے، پاجی ٹائم ہے نہیں. واہ کتنا بڑا مذاق اس رب سے کر رہا ہے. کہنے والے نے اسی لیے کہا اتنا نہ اکڑنا، اتنے جذبات میں رہے، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہے. ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہے. کس چیز کی اکڑ ہے؟ کس چیز سے اپنے آپ سے بہر ہو رہا ہے؟ ایک قطرہ نسب ہے، اور اسے بھی کہا من ماء مہین حقیر، جو کپڑے کو لگے. آپ جب تک کپڑا نہیں دھوتے آپ کے دل کو تسلی نہیں ہوتی. رب تعالیٰ نے اس قطرے سے، اس بوند سے، اس سپرم سے میرا اور تیرا وجود بنا کے یہ میرے تیرے ذہن کی تربیت کر دی. تکبر نہ کرنا، اکڑ نہ کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، تجھے قد کاٹ دیا، کڑیل اڑیل بنایا، خوبصورت رنگ دیا. تو آئینے اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دیکھ کے جو میں آ رہا ہے نا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اگر تجھے اپنی موٹی آنکھ خوبصورت لگتی ہے تو وہ رب نے بنائی ہے. اگر تجھے مان ہے کہ میرا بیٹا میرے سے بھی اونچا ہے، خوبصورت ہے، قدآور ہے، نئے نقش ہے، فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ تیری ساری ڈائی بنانے والا. فی ای صورت ما شاء رکبک، تیرے ہاتھوں کی انگلیاں ماں دیکھتی ہے، ایک ایک انگلی کا پور پکڑ کے کہتی ہے میرے بیٹے کی انگلیاں کتنی خوبصورت. کبھی تیری ماں تیری تعریف کرتے کہتی ہے میرے بیٹے کا چہرہ کتنا خوبصورت، کبھی کہے گی میرے بیٹے کا وجود اور قد کتنا خوبصورت. فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس ڈائی میں تو بنا خوبصورت لگ رہا ہے نا، یہ تیرا وجود بنانے والا، اس ڈائی میں ڈھالنے والا میں ہوں. تیرا اپنا ہے کیا؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ. تو نعمتیں گننی شروع کر دے، صحت گن لے، اچھا گھر دیکھ لے، تجھے رب نے عالی شان گھر میں پیدا کیا، اچھے حسب نسب میں تیرا وجود کھڑا گیا. فرمایا جتنی بھی نعمتیں اکٹھی کر لے وہ ساری کی ساری نعمتیں میری دی ہیں. اور فرمایا اپنا وجود آئینے کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے جب دیکھتا ہے نا
اس کے اندر کوئی ایک چیز بتا دینا جو تجھے مانگنے سے ملی ہے، وہ تیرا سارا وجود، وجود کے اعضاء، تیری خوبصورت آنکھ، تیرا خوبصورت چہرہ، تیرے خوبصورت رخسار، تیرے خوبصورت بال، تیری باریک گردن، تیرا گورا رنگ، تیرا قد، اور پھر اللہ نے فرمایا ایسا بنایا الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرے جسم کے جو جوڑے ہیں نا، ان میں ایک سوتر کے برابر بھی فرق نہیں آنے دیا۔ دیکھا کسی کی آنکھ میں ہلکا سا بھینگا پن ہو، ایک آنکھ ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے، دوسری خوبصورتی کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں یار یہ اکھا جو بھینگا پن ہے ایتھے رشتہ نہیں کرنا۔ کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، فریکچر ہو جاتی ہے، ڈاکٹر جب پلستر کرتا ہے ہلکا سا ذرے برابر ہڈی کے اندر فرق آ جائے، تیری ہڈی برابر نہیں، کسی نے ایک جوتا موٹا پہنا ہوتا ہے سول والا، ایک باریک پہنا ہوتا ہے، پھر بھی اس کا لنگڑا پن نہیں جاتا۔ میرے رب نے ماں کے 3 پردوں کے اندر تیرا ایسا وجود بنا دیا، نہ لنگڑا پن، نہ بھینگا پن، نہ تیرے اندر عیب، نہ تیرے اندر نقص، پورا انسان بنا کے پھر اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ تو بتا اتنا قریب، لطف والا، نرمی والا، پیار والا، محبت والا رب تجھ سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں دور ہو رہا ہے؟ وہ تجھے بلاتا ہے تو بھاگتا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے انسان وقت سے پہلے اٹھ کے جا رہا ہے، الارم لگاتے ہیں، 1 نہیں 2 3 3، مگر جب رب بلاتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا فلا صدق ولا صلی، مؤذن آذانیں دیتا ہے، لاؤڈ اسپیکر، بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر، اور ایک ایک اذان میں کتنی بار کلمات کے ساتھ اعلان کیا؟ 15 کلمات، اور فجر کی اذان میں تو 2 کلمات اور بڑھا کے کہہ دیے الصلاۃ خیر من النوم، چھوڑ بستر، آ میرے پاس، اٹھ کے آجا مسجد میں، تیری 2 فجر نہیں، فجر کے فرض نہیں، فجر کی پہلی 2 سنتیں پڑھ لے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے سارے خزانے سے بڑھ کے تیرا اجر ہے، اس لیے کہ تیری ادا مجھے اتنی اچھی لگی، تو نے بستر چھوڑا، تو نے نیند کا گہرا پن چھوڑا، تو اٹھ کے آیا، تو نے وضو کیا، تو نے جو پہلی 2 سنتیں پڑھی ہیں، فرض کا اجر تو ہوگا جو ہوگا، تیری 2 سنتوں کی قیمت میں اتنی رکھ رہا ہوں، تو نے اپنے خالق کی پہچان کر کے آ گیا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا کے خزانے ایک طرف کر لو، تیری 2 رکعتوں کے 4 سجدوں کی قیمت ساری دنیا مل کے بھی ادا نہیں کر سکتی۔ یہ میرا رب ہے، اور بنا میں اور آپ کس سے؟ ایک حقیر پانی سے۔ آج ساری عمر دنیا تانے دیتی ہے، کسی غریب ریڑی فروش کا بیٹا مالدار بن جائے نا، ساری زندگی اسی کی کہنے ہیں یہ تو ابا ریڑی لاندا سی، یہ تو ابا مزدوری کرتا سی۔ ارے میں اور آپ بھی تو ایک باپ کا نطفہ، وہ سپرم تھے، وہ بوند کا قطرہ تھا، جو نہ جانے کتنے انسان کے جسم سے نکلتے ہیں، ان قطروں میں سے ایک قطرے سے تیرا میرا وجود بنا کے، شناخت دے کے، پہچان دے کے اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بھیج دیا کہ بس جب تجھے بلاؤں تو میری طرف آ جایا کرنا۔ انسان کے پاس پھر آج مسجدیں ویران نہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، ساری سہولیات وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے جتنی سہولیات ہم مسجدوں میں دیتے ہیں۔ پھر ہم کتنی تقریب عزت سے بلاتے بٹھاتے ہیں، مگر ایک ڈائلاگ ہی ہمارا ختم نہیں ہوتا، پاجی ٹائم ہے نہیں۔ تیرے پاس پھر ٹائم کس چیز کا ہے؟ تو رب کا پتہ ہے اس چیز میں کتنا بڑا مذاق اڑاتا ہے۔ تجھے رب بیمار کر کے مرگ بستر پہ بٹھا دے، لٹا دے، اور پھر تیری ایک جستجو ہوگی، حضرت جی دعا کرے آجے اللہ مینوں اس قابل کر دے میں اٹھ کے اپنے پیراں تے چل سکا۔ رب نے تجھے ساری عمر قدموں پہ چلنا سکھایا، کیوں نہیں چل کے آیا؟ اب تو کہتا ہے میرے لیے دعا کرو میں اٹھ کے بہ جاواں، اب پڑے پڑے بستر پہ تیرے کمر کے اوپر زخم ہو گئے ہیں۔ رب نے ساری عمر تیری کمر اتنی خوبصورت بنائی، محبوب اس کمر کا شکریہ ادا ایسے کرتے، سجدہ ایسے کرتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب جب رکوع کرتے تھے، رکوع میں آپ کی کمر اتنی سٹریٹ سیدھی خوبصورت ہوتی تھی، نہ زیادہ نیچے جھکی نہ اوپر اٹھی۔ اگر میں پانی کا پیالہ بھر کے محبوب کی کمر پہ رکھ دیتی تو وہ پیالہ انڈیلا گرتا، پانی تک نہیں گرتا تھا۔
یہ حسن کی قیمت ہے. چہرہ حسین دیا ہے, جھکائیں اس کے آگے. کمر اچھی دی ہے, جھکائیں اس کے آگے. شخصیت اچھی دی ہے, اس رب کے آگے صفے اول میں لے کے آئے. محبوب نے کیا کہا؟ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے, میں بادشاہ ہوں, میں مرضی سے دیتا ہوں. کتنا اجر؟ آدھی رات کا, آدھی رات کا. عشاء بھی با جماعت پڑھ لو, پوری رات کا اجر لے جاؤ. مگر آج مسجد ویران, ہم اپنے وجود کو نہیں دیکھتے. اسی وجود کو, کتنے شوگر کے مریض ہیں جو شوگر بڑھتا جاتا ہے, جسم سکڑتا جاتا ہے. میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں, ایک ایس ایچ او صاحب آتے ہیں, کہتے سفیان بھائی میں نا یونیفارم نہیں پہنتا اور میں نے محکمے سے اجازت لے لی ہے, میں یونیفارم کے اندر جاب نہیں کرتا. کیوں؟ یونیفارم اتنی, میرا جسم اتنا کمزور ہے کہ اس یونیفارم کے اندر, اس وردی کے اندر میرا جسم پورا نہیں آتا. میں نے اپنے پتلے سے کپڑے سے اتنا سکڑ گیا. تجھے مجھے رب نے پورا وجود دیا, خوبصورت چوڑی چھاتی دی, خوبصورت قد دیا, تجھے قدم چلنے کو دیے, مرضی سے اٹھتا ہے, مرضی سے چلتا ہے. اللہ نے کہا انسان تو رب کو پہچاننے کے لیے تجھے بڑی بڑی چیزیں چاہیے نا, چھوڑ ساری چیزوں کو. وفی انفسکم افلا تبصرون, تو سب کو چھوڑ دے, صرف اپنے 5-6 فٹ کے وجود پہ غور کر لے, تجھے رب کی معرفت مل جائے گی. پچھلے دنوں ایک ڈیتھ ہوئی تو میں اس میں گیا. اس کا سبب کیا تھا؟ دانت تھوڑا سا ہلا, ڈاکٹر کے پاس نکالنے کے لیے گئے تو دانت جب نکالا تو بلیڈنگ اتنی ہوئی, خون اتنا نکلا کہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا. کیوں نہیں رک رہا؟ خون اتنا پتلا ہے کہ وہ خون رک نہیں رہا. اب ڈاکٹر اگر میڈیسن دیتا ہے خون کو گاڑھا کرنے کا تو وہ ہارٹ پیشنٹ ہے, دل کا پہلے بائی پاس ہے, وہ خون گاڑھا ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہونے کا ڈر ہے. خون پتلا ہوتا ہے تو نکلے گا اتنا. تیرا میرا رب نے خون کتنا رکھا, نہ اسے گاڑھا ہونے دیا نہ پتلا ہونے دیا. لیکن ہم نے اس خون کی لاج کیا رکھی؟ گرم خون ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ رب کے خلاف, رب کی بغاوت کر کے. اور اسی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اگر خون گاڑھا ہو جاتا تو کیا ہے, خون پتلا ہو جائے تو کیا ہے. ساری زندگی تیرا میرا اللہ تعالیٰ نے پورا وجود چلایا. فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, تم اپنے وجود میں دیکھ لو, تمہیں رب پہچان آ جائے گی, رب کی معرفت ہو جائے گی. کبھی تمہارے اندر تکبر نہیں آئے گا. تبھی ایک مقولہ نا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے آپ کو پہچان گیا اس نے رب کو بھی پہچان لیا. تو جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ رب کی پہچان کیا کرے گا؟ وہ رب کی معرفت کیا کرے گا؟ تو رب بندے سے شکوہ کیا کر رہا ہے؟ فلا صدق ولا صلی. میں اسے بلاتا ہوں, فجر کی اذان میں 17 کلمات بآواز بلند ہوتے ہیں, کہے جاتے ہیں. انسان سو رہا ہے, غفلت کی نیند میں ہے, گہری نیند میں ہے. ایک مسجد سے اذان آئی 17 کلمات, دوسری مسجد سے اذان آئی پھر 17. نہ جانے ہمارے قرب و جوار میں کتنی مساجد اور کتنے اعلانات. اس پہ میں اٹھ کے مسجد نہیں آ رہا, اور جب میرے آفس جانے کا ٹائم ہے, بچوں کو سکول چھوڑنے کا ٹائم ہے, ماں کا روٹی ہانڈی بنانے کا ٹائم ہے, الارم کی پہلی بیل ہوتی ہے, ہم جلدی سے چکنا ہو کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. رب تیری میری دو رنگی دیکھ رہا ہے. اے انسان تو رب کے لیے کیا کر رہا ہے اور اپنے لیے کیا کر رہا ہے؟ فرمایا فلا صدق ولا صلی. میں اسے بلاتا ہوں, نہ میری بات کو سچا مانتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے. ولیکن قذب وتولی, بلکہ الٹ میری باتوں کو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. اور یار مولویوں کا کام ہی نماز پڑھانا, مولوی صاحب دی تو ڈیوٹی ہے. ارے آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اگر وہ وقت پہ منٹوں کے حساب سے آنے کا پابند ہے تو آپ بھی تو پابند ہے. کلمہ تو ایک کائنات کے ایک نبی کا پڑھا ہے, سب پہ قوانین ایک جیسے ہیں. فرمایا میں اس بندے کی حقیقت دیکھ رہا ہوں, فلا صدق ولا صلی, نہ نماز پڑھتا ہے نہ نماز کو سچا مانتا ہے کہ نماز میں نجات ہے, نماز میں کامیابی ہے, اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں کامیابی ہے. ولیکن قذب وتولی, میری باتیں جھٹلاتا ہے, منہ موڑتا ہے, میرے گھر کے پاس سے گزر جاتا ہے. اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ ثم ذهب الى اهله يتمتع, گھر بڑی یکڑ سے ٹھاٹ سے جا رہا ہے, میرے گھر کے دروازے کے پاس سے گزر گیا,
نہ روکا نہ دیکھا نہ ٹھہرا نہ نماز کا وقت، اسے کچھ پتا نہیں، لیکن گھر میں بڑی ٹھاٹ باٹ سے جا رہا ہے. ثم ذهب الى اهله يتمتع، اہل و عیال میں بڑے مان سے جا رہا ہے، مان سے آ رہا ہے. فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. رب نے 4 بار کہا تف تیرے پہ، تف تیرے پہ، افسوس تیرے پہ. پانی کے بوند کے قطرے سے تیرا وجود بنایا، تجھے بیوی بچے دیے، تجھے صحت عافیت دی، تیرے نظام زندگی کو چلایا، تجھے خوبصورت بیوی دی، خوبصورت اولاد دی، تجھے خوبصورت رزق دیا، تیری شکل خوبصورت بنائی، تو کر کیا رہا میرے ساتھ بغاوت، اور تم میرے سے ہی بھاگ رہا ہے. اور پھر اللہ نے دوسری جگہ سورۃ حج میں فرمایا ہے تو کتنا مطلبی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بڑے مطلبی لوگ ہوتے ہیں، میری عبادت بھی ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، ایک مطلب کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. آپ 41 دن سورۃ بقرہ پڑھے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا، سورۃ مزمل اتنے دن پڑھے تو یہ کام ہو جائے گا، فلاں سورت اتنی بار پڑھے تو یہ کام ہو جائے گا. فرض نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے 5000 مرتبہ 3000 مرتبہ 200 مرتبہ یہ تسبیح کرے تو یہ کام ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کی تسبیح سے، اس کی نماز سے، اس کے صدقے سے، اس کا جو عبادت کر رہا ہے، اگر اس عبادت کے مطلب میں اس کا کام پورا ہو جائے تو اطمئن بھی بڑا مطمئن ہو جاتا ہے. یار میں تو فلانی تسبیح کیتی میرا تو کم ہو گیا، تیاں دے رشتے نہیں سی ہوندے، میں وہ تسبیح 41 دن کیتی میرا کم ہو گیا. میں نے فلاں سورت اپنے گھر میں اتنے دن پڑھی میرا یہ کام ہو گیا، میں پہلی صاحب میں اتنے دن بیٹھا رہا ہوں میرا یہ کام ہو گیا، میں اتنا صدقہ خیرات کرتا رہا میرا یہ کام ہو گیا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب، فرمایا اگر میں اسے آزمانے کے لیے، وہ اس کا کام جو چاہتا ہے نا، تسبیحاں کر کر کے، عبادتیں کر کر کے، صدقہ کر کر کے، وہ میرا رب کام کر دے، اللہ کہتے ہیں میں اس کام کو تھوڑی دیر روک لوں، ننقلب علی وجہی، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. اور کیا کہتا ہے رب کو بڑا منگیا، رب نے کوئی دعا قبول ہی نہیں کی، ہون تے منگ منگ کے منہ تھک گیا حضرت جی، ہون تے رب کو منگنا ہی چھڑ دیتا، بڑا منگیا رب کو. اچھا اگر نہیں مانگے گا تجھے ملے گا کہاں سے؟ اللہ نے کہا تیرے پاس جو ہے وہ بھی میں نے دیا، جو نہیں ہے ملے گا وہ بھی میں دوں گا. اور پھر اللہ نے کہا تو ماں کے پیٹ میں تھا، تجھے جو کچھ تیرے وجود میں بنا ہوا یہ تو نے بنایا، تیری ڈیمانڈ تھی، عقل و شعور تھا، تب تو انسان میں شعور بھی نہیں ہوتا کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا. بن مانگے جس رب نے تمہیں اتنا دے دیا وہ مانگنے سے نہیں دے گا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، فرمایا تیرا مقدر تجھے میں کہاں بھولا ہوں، تو مجھے جگہ جگہ بھول گیا ہے. ماں کے پیٹ میں 120 دن کے جب تیرا مرحلہ گزرا، میں نے فرشتے کو بھیج کے کہا اس کی عمر بھی لکھو، اس کا رزق بھی لکھو. میں تو تجھے ماں کے پیٹ میں نہیں بھولا، تیرا مقدر نصیب وہاں لکھا. اور اس میں بھی میں نے تیری ایک آپشن رکھ دی کہ زندگی میں پیدا ہونے کے بعد، عقل و شعور آ جانے کے بعد، معاشرے کی ضروریات کو دیکھ کے اگر تجھے نظر آئے نا کہ اس کے پاس یہ ہے، مجھے بھی یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ نے کہا تیرا مقدر میں نے لکھا نا، فرشتے سے لکھوا دیا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، میں تیری لکھی تقدیر بھی بدل دوں گا، تو مانگ کے دیکھ. سورۃ رعد میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اگر تیری زندگی میں نے بے اولادی لکھی تھی تو اولاد مانگ میں دے دوں گا، تیری زندگی میں غربت تھی تو رب سے نعمت مانگ مجھے فراوانی دے، تجھے فراوانی دے دوں گا. تیری زندگی میں بیماری تھی تو صحت مانگ تجھے دے دوں گا. کیوں؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، تیرا سر ریکارڈ تو میرے پاس ہے، جسے چاہوں رہنے دوں، جسے چاہوں مٹا دوں. نادرا کہ جب دفتر کے اندر ریکارڈ کے اندر آپ کا اندراج درست ہو جائے پھر کہیں بھی غلط نہیں ہو سکتا. اور اگر وہاں جو لکھا ہوا ہے آپ جو مرضی کر لیں، شناختی کارڈ اسی نام پہ بنے گا جو اندراج ہے. رب نے بھی کہا تیرا مقدر لکھے پہ بھی اگر تجھے کچھ اعتراض ہے نا، میں تیرا رب ہوں. آتا ہے نا حدیث کے اندر لا يرد القضاء الا الدعاء، تیری لکھی تقدیر اگر تو چاہتا ہے نا لکھی تقدیر بھی بدل جائے، ہاتھ اٹھا کے کشکول بنا کے مجھ سے مانگ، میں تیرا جو مانگے گا میں تیرا مقدر بنا دوں گا. تو بطور صدقہ کسی غریب کی مدد کر دے، میں اس صدقے کے اندر طاقت اتنی رکھی ہے کہ تیرے اوپر برے آنے والے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دوں گا. لیکن فرمایا تو مطلب ہی کتنا ہے،
4 दिन तेरा काम होता रहे, फरावानी देता रहूं, तू आता रहता है, तेरे ऊपर थोड़ी सी तंगी दे दूं, तू भाग जाता है। और अगर तू यही समझता है मिल जाना खुश नसीबी है और छिन जाना बद नसीबी है, तो ये भी तेरी गलत फहमी है। सूरत फजर को पढ़िएगा। सूरत फजर के अंदर अल्लाह ने इंसान के दोगलेपन को बयान किया। फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमा। अल्लाह कहते हैं मैं बंदे की आजमाइश करता हूँ, दौलत दे देता हूँ। गरीब घर में पैदा हुआ, बड़ा अमीर बना दिया, सारी फैमिली के लोग काले से आए, इसे गोरा चिट्टा रंग दे दिया, सारे छोटे कद के इसे ऊंचा कद दे दिया, सारी छोटी फैमिली में रहने वाले बड़ा घर दे दिया। मैं इसे नेमते उतारता हूँ, फ़अकरमा, इज्जतों से नवाजता हूँ। पता है ये क्या कहता है? फ़यक़ूल रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मेरी बड़ी इज्जत रखी है। कहते हैं ना, मेरे रब ने मेरी बड़ी इज्जत रखी है। क्यों, क्या हुआ? औलाद मांगी मिल गई, बीवी अच्छी मांगी मिल गई, सेहत मांगी मिल गई, रिज़्क़ मांगा मिला, जो चाहा वही रब ने दिया। मेरा रब बड़ा अच्छा है। अल्लाह ने कहा अच्छा, व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, मैं इसे आजमाने के लिए दी, औलाद छीन ली, सेहत को बीमारी में बदल दिया, अमीरी को गरीबी में बदल दिया, खुशहाली को तंग दस्ती में बदल दिया, फरावानी को दिक्कत और परेशानी के अंदर बदल दिया। पता है ये बंदे बंदे को क्या कहता है? फ़यक़ूल रब्बी अहानन, मेरे रब ने तो मैनू छड़े नहीं, कारी जलील दिता। ये दोगलापन है इंसान का। अल्लाह ने फरमाया ना दौलत का मिल जाना वैसे नसीब है, न छिन जाना बदनसीबी की अलामत है। ये मयार नहीं है कि दौलत मिल जाए तो नसीब में है। कभी अपने इमाम को देखना, आपके इमाम की तनख्वाह हमारे जो गाड़ियों के ड्राइवर रखते हैं उनसे भी कम होती है। मनसब कितना बड़ा है, मुसल्ला इमामत पे खड़ा उसे किया गया है। अगर इससे भी आगे बढ़ना चाहते हो, जिंदगी में मेरे रब ने 2 मिसालें ऐसे दी हैं। कारून के पास दौलत थोड़ी थी, हिदायत नहीं थी। हामान के पास, फिरौन के पास, उतबा और उतैबा के पास, अबू जाहल के पास, नमरूद के पास सब कुछ था। उससे भी आगे आ जाए। अल्लाह ने मुसलमानों की तारीख में 2 मिसालें इतनी मजबूत क़यामत तक महफूज कर दी हैं कि इस अगर आयत के तहत अगर हम समझते हैं ना कि मिल जाना नसीबे की बात है और छिन जाना बदनसीबे की बात है, अमीरी किस्मत वाली है और और गरीबी ये इंसान के लिए बदनसीबी है, तो मक्का के अंदर 2 हस्तियां ऐसी रहती थीं। एक का नाम अबू लहब है, पूरी सूरत लहब उन पे उतरी। पता है उनका असल नाम क्या था? अब्दुल उज़्ज़ा उनका असल नाम था। हुस्न की वजह से, गोरे रंग की वजह से, और उसके अंदर जो रेडनेस थी, सुर्ख रंग था, गोरा और वाइट रंग, और उसके अंदर जो सुर्ख पिंक रंग था, उस हुस्न की वजह से लोग अब्दुल उज़्ज़ा नहीं बल्कि अबू लहब कहते थे। आग का शोला, लाल टमाटर। और बाद ने तो लिखा है अबू लहब जितनी मक्के के अंदर इस कुर्बो जवार के अंदर कोई औरत हुसैन नहीं थी जितना अबू लहब हुसैन था। नसब देखो कैसा है, प्योर हाशमी कुरैशी, मेरे नबी का सका चचा, मालदार, सरदार, काबे का मुतवल्ली। रब ने बेटे भी दिए, हुस्न भी दिया, खान ऐसा दिया, खानवादा हसब नसब ऐसा जो मेरे नबी का नसब है, उसी नसब में से ये है, और मेरे नबी का हम दीवार है। दौलत थी, आज कोई उसे खुश नसीब कहता है क्योंकि ईमान से खाली था। बदनसीब था, जब मरा तो 3 दिन तक दफनाने को कोई तैयार नहीं। और दूसरी तरफ उसी मक्के के अंदर एक बिलाल भी है, काला से रंग है, उभरी हुई माथा है, बैठी हुई नाक है, कुंगरियाले बाल हैं, तूतली जुबान है। खानदान मक्के का नहीं, हबशा से आए, गुलाम है, कोई सरदार नहीं। गरीबी इतनी के गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन रब मेरे महबूब को कदमों की आहट सुनाता है। और आका पूछते हैं ये मेरे आगे कदमों की आहट किसकी है? कहा आका ये आपका बिलाल जमीन पे चलता है, मेरा रब इसके कदमों की आहट जन्नत के अंदर सुनाई देता है। दौलत को मयार बनाते हो,
نصیبہ والا سمجھتے ہو اور چھن جانے کو بد نصیبی سمجھتے ہو. نہ چھن جانا بد نصیبی ہے، نہ مل جانا خوش نصیبی ہے. دونوں صورتوں میں جہاں اللہ سے تعلق رہا وہی خوش قسمتی ہے. اگر دولت ہے اور اللہ کی راہ میں لگا دی خوش نصیب ہیں. اور اگر غریب ہونے کے باوجود بھی صف اول کے نمازی ہیں، اپنے امام کی خطیب کی عزت کرنے والے ہیں، تو آپ کامیاب انسان ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر انسان ناکام ترین انسان ہے. دنیا کا مل جانا، دنیا کا چھن جانا، یہ کون سی اتنی بڑی کامیابی اور ناکامی ہے. اور پھر اللہ نے اس انسان کی دو رنگی کو کس طرح بیان کیا. 25واں پارہ پہلے پیج کو جا کے پڑھیے گا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو نوازتے ہیں نا، انعام دے دیتے ہیں، صحت دے دی، دولت دے دی، رزق دے دیا، آسانی سے شادی کر دی، بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو گئی، بیٹوں کی بھی شادیاں ہو گئی، جو من پسند گھر جاتا تھا وہ گھر بھی بن گیا، سب کچھ بن گیا. تو یہ کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، یہ میرے سے منہ موڑ لیتا ہے، میرے سے منہ موڑ لیتا ہے، رخ بدل لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، میرے سے دور بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو جمعے کے اندر پیچھے پیچھے کھڑے ہوں گے اور پیچھے سے نکلیں گے؟ کتنے لوگ ہیں مسجد والی گلی کو چھوڑ کے دوسری گلی سے جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتے ہیں؟ فرمایا جب میں اس کو نواز دوں نا، انعام کر دوں، نعمتیں دے دوں، آسائشیں دے دوں، آرائشیں دے دوں، آرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، منہ بھی بدل لیتا ہے، میرے سے دور بھی بھاگ جاتا ہے. وَإِذَا، انسان ہے نا، سدا حالات ایک جیسے نہیں. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، رب دن بدلتا رہتا ہے، یہ چکر میں ہے. اب طاقتور ہیں، پھر ایک وقت آئے گا بڑھاپا اتنا آئے گا کمزور ترین ہے. میرے پاس ایک فیملی ترجمہ پڑھتی تھی، تو وہ اسٹیٹ بینک میں افسر تھا. مجھے کہنے لگا سفیان بھائی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اپنی زندگی میں جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، جو مجھے آج تک یاد ہے، مجھے بھولا نہیں. کہنے لگا میں اسٹیٹ بینک میں جاب کرتا تھا، تو اس سے پہلے میں کسی ایک اور بینک میں تھا. تو اس بینک میں ایک بابا جی بزرگ آتے، سفید لٹھے کا سوٹ پہنا ہوتا، سر کے اوپر تورا لگایا ہوتا، مایا لگی ہوتی. اس کا بیٹا اسے گاڑی میں لے کے آتا اور وہ بینک میں آتا، اپنی پینشن لیتا اور چلا جاتا. کہا میں نے ہر مہینے میں اس کو دیکھنا، میرے سے رہا نہ گیا. کتنا خوش نصیب ہے یہ بابا بزرگ، چٹا کپڑا لٹھے دا، سر تے تورا بنیا ہوا، بیٹا اتنا فرما بردار، گاڑی میں لے کے آتا ہے. بابا ٹھاٹ باٹ سے آتا ہے اس وقت، تو انسان کو شعور نہیں ہوتا بڑھاپے کے اندر. کہا میں نے ایک دن کہا بابا جی تسی آتے ہو پینشن لے کے چلے جاندے ہو، کدی ساڈے نال بھی 2 منٹ بہ جایا کرو. بیٹھ گیا. کہا بابا جی ایک راز کی بات تو بتائیں، آپ اتنے خوش نصیب ہیں، قسمت والے ہیں، ساڈے لیے بھی دعا کرو رب ساڈا نصیبہ بھی بڑھاپا اتنا چنگا کرے. کتنی فرما بردار اولاد ہے، رب نے آپ کو کس طرح نوازا ہے. کہا میں جو ہی اس کی تعریف کرنے لگا وہ ہچکیاں بھر کے ایسے رونے لگا جیسے کوئی معصوم بچہ روتا ہے. بابا جی میں پریشان ہو گیا کہ مجھے بابا جی کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، یہ کیا ہو گیا؟ بابا جی میں نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی، کیا ہوا؟ کہا پوت تو بہت کچھ کہہ گیا. کہا یہ جو میں نے سوٹ پہنا ہے نا سفید لٹھے کا، اور یہ جو اوپر میں نے تھوڑا لگا کے اتنی اوپری اونچی پگڑ لگا کے اور اوپر واسکٹ پہن کے اور اچھا جوتا پہن کے آیا ہوں، یہ جو ہی میں نے جانا ہے، جب میں نے گاڑی میں بیٹھنا ہے تو گاڑی میں بیٹھتے ہی میرے بیٹے نے پوری پینشن پیسے سارے میرے سے لے کے جیب میں ڈال لینے ہیں. اور گھر کی دہلیز سے جب قدم اندر رکھوں گا میں پانی بعد میں پیوں گا، کھانا بعد میں کھاؤں گا. پہلے میری بہو کہے گی کہ سوٹ اتار کے پہلے ہینگر کرو، میرے کو بار بار نہیں تولدا ہے، میں سوٹ پھر ٹنگ دینا. 1 مہینہ پھر لٹکا رہے گا، ٹنگا رہے گا. پھر یکم کے بعد پینشن کا دن آئیں گے، مجھے میری بہو یہی سوٹ دے دے گی، میں اسے پہن لوں گا. بیٹا لالچ میں آ کے مجھے لے آئے گا،
میری زندگی آپ کو کیا پتا کہ کس طرح گزر رہی ہے. زندگی میں جوانی میں سوچا تھا گورنمنٹ جاب ہوگی, پرماننٹ جاب ہوگی, ریٹائرمنٹ ہوگی, پینشن آئے گی, میں بچوں کا محتاج نہیں ہوں گا, میری اپنا پیسہ ہوگا, اپنا رزق ہوگا. نہیں, جب آپ رب کو بھول کے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ میرے پاس بینک بیلنس بڑا ہے, میرے پاس پیسہ بڑا ہے, میری نوکری بڑی ہے, رب تعالیٰ پھر ایسے انسان کو اس طرح آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان تیری زندگی میں آخری ایام ایسے آئیں گے, تلک الایام نداولها بین الناس, تو آج با اختیار ہے کل بے اختیار ہوگا, آج طاقتور ہے کل کمزور ہوگا. میرے محبوب نے کیوں دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر, اللہ مجھے رذیل نکارہ کمزور عمر سے پناہ مانگتا ہوں, مجھے بے بسی کی زندگی نہ دینا. آج جوانی میں رب کو بھول رہے ہو. یہی دولت کل کے انسان موت مانگتا ہے, رب کہتا ہے اب موت نہیں آئے گی. اور یہاں بھی رب تعالیٰ نے یہی فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, جب تیرے اوپر شر آ جائے, برے دن آ جائے, تکلیف دے دن آ جائے, تیرا بیٹا بگڑ جائے, تیری بیوی بگڑ جائے, تیری بہو بگڑ جائے, پھر پتہ کیا کرتا ہے, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, پھر نماز ہے 10 منٹ کی تو دعا ہے آدھے گھنٹے کی, پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے, پھر لمبی لمبی دعاؤں میں مجھے یاد کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, اور میں اس کی دو رنگی دیکھتا ہوں, جب اس پہ زور دکھ تکلیف آتا ہے, دعانا لجنبہ او قائدن او قائمن, پھر اٹھتے بھی مجھے یاد, بیٹھتے بھی مجھے یاد, کروٹ لیتے بھی مجھے یاد, ہر لمحے لحظے مجھے یاد کر رہا ہے. فَإِذَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الضُّرَّ, میں اس کی دکھی دعائیں سنتا رہا, بے بسی اس کی سنتا رہا, دیکھتا رہا. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الضُّرَّ, جب میں نے اس کے دکھ ٹال دیے, روتا رہا, اللہ تیدا رشتہ نہیں کتے ہندا, اللہ بڑا پڑھایا لکھایا, اللہ تیری مہربانی عزت لاج رکھ لے, پر فتن دور ہے, اللہ کوئی اچھا گھر دے دے. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی بیٹی کے لیے اچھا گھر دے دیا. یہ روز روتا تھا, اللہ جوان بیٹا بڑا پڑھایا لکھایا, بڑا پیسہ لگایا, اللہ نوکری نہیں مل رہی, اللہ کہتے ہیں میں نے اسے جاب دے دی. یہ ساری عمر روتا پیٹتا رہا, اللہ گھر نہیں ہے, کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, اللہ کہتے ہیں میں نے اسے اپنا گھر دے دیا. اللہ کہتے ہیں یہ بیمار تھا, بیماری میں ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا, یہ مجھ سے مانگتا رہا, میں نے اسے صحت دے دی. یہ پریشان تھا, میں نے اسے سکون دے دیا. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الضُّرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ, پھر یہ میرے سے ایسے گزر کے چلا جاتا ہے جیسے اس نے کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا, جیسے یہ مسجد میں آیا ہی نہیں, جیسے کبھی اس نے ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگا ہی نہیں. آج یہ انسان کی بے بسی, یہ تکبر, بے بسی میں رب بدل دے گا. اگر آپ رب سے دور ہیں, رب آپ کی دو رنگی کو بار بار سمجھا رہا ہے, بار بار سمجھا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی مسجدیں, چھوٹے چھوٹے صحن ہیں ان کے, آج رونقوں سے خالی ہیں. ہمارے گھروں میں ایسی نہیں, مسجد میں ایسی ہیں. گھر میں وہ سہولیات نہیں جو مسجدوں میں ہیں. وہ گھر میں, آپ گھر میں نماز پڑھ کے دیکھیں, کہیں بیوی کی آواز, کہیں بچے کی آواز, کہیں شور و گل ہوگا, کہیں کچھ ہوگا, کہیں. مسجد میں آتے ہیں, آپ کو ایک ماحول ملتا ہے, صاف ستھرا کارپیٹ, صاف ستھری مسجد ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس مسجد میں آنے کے لیے وقت, رب کے بلاوے کے لیے آنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو پھر یاد رکھنا, میں نے بڑی بڑی مسجدوں کے خادموں کو دیکھا, ان کا دروازہ ان لوگوں کو کھٹکھٹاتے دیکھا جو ساری زندگی مسجد میں نہیں آتے. لیکن جس رات بابا فوت ہویا, رات 11-12 بجے, یہ جلدی سے آ کے خادم کی کنڈی کھٹکا رہا ہے, ابا جی دا اعلان کر دے, ابا جی فوت ہو گئے. تو ساری زندگی اپنے خادم کے نام کو بھی نہیں جانتا. تجھے اگر تیرے علاقے کا ایس ایچ او ہے, تجھے اس کے نام کا پتہ ہے, تیری زمین کا مقدمہ جو جج دیکھ رہا ہے, تو اس جج کے نام کو بھی جانتا ہے. جس امام کے پیچھے ساری زندگی ہم نماز پڑھتے ہیں, اس امام کے نام کا بھی پتہ ہے. دوستی کہاں سے ہوئی, تعلق کہاں سے ہوا, اس کی پہچان کہاں سے ہوئی. اللہ فرماتے ہیں پھر انسان جب تو مرتا ہے نا, تیرا اعلان تو سب سے پہلے اسی مسجد میں جا کے اسی خادم کو, امام کو کہتا ہے ابا جی فوت ہو گئے تھے, اعلان کر دو. اعلان کہاں سے ہوا؟ اسی ممبر و محراب سے, اسی لاؤڈ سپیکر سے, جہاں روز اس بندے کو آواز آتی رہی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. نہیں سنی اس نے, دیکھی اندیکھی کر دی. اس سے آگے چلیے,
فوت ہو گیا ہے بھائی، گھر کے اندر چارپائی بھی ہے، گھر کے اندر ایک پھٹا بنا کے رکھنا چاہیے، آپ نے غسل دلوانا ہے۔ اب اس کو اگر غسل دینے کے لیے پھٹا بھی چاہیے تو وہ پھٹا کہاں سے ملا؟ اسی مسجد سے آئے جس مسجد کو ساری عمر یہ ڈی گریڈ کرتا رہا۔ او مینوں داڑھی والے دا پتا، مینوں مولویاں دا پتا، مینوں مسیتیاں دا پتا، مینوں سارا پتا ہے۔ اور ظالم تو دنیا دار تھا، دولت مند تھا، عیش و عشرت والا تھا، آج جس پھٹے پہ لٹا کے تیرے کپڑے کو پھاڑا جائے گا، کینچی سے کاٹ کے اتارا جائے گا، وہ پھٹا بھی تجھے گھر والوں نے نہیں دیا، تو صاحب استطاعت بھی ہے، صاحب جائیداد بھی ہے، 5 بیٹوں کا باپ بھی ہے، لیکن کہن گے جاؤ مسجد جو پھٹا لے کے پھٹا آیا، اسی پھٹے پہ تجھے لٹایا گیا ہے۔ تو اسے رب سے بغاوت کرتا ہے۔ غسل ہو گیا، کفن دیا گیا، لو گھر کی چارپائی کوئی لو نا، اب گھر کی چارپائی، گھر میں ایک اچھی چارپائی رکھو، جو بھی فوت ہوگا اس چارپائی پہ رخصت کریں گے۔ نہیں، اب چارپائی بھی کہاں سے لی؟ ہائے شرم نہ آئی؟ کلیجہ نہ پھٹا؟ انسان تیرے سوچ عقل و شعور نے کام نہ کیا؟ تحت شعور جو تو اپنی چیزوں کو گم کر کے بیٹھا تھا، آج بیدار نہ ہوا کہ مجھے غسل دینے کے لیے پھٹا ملا تو اسی مسجد سے، جس مسجد کو ساری عمر میں نے یاد نہیں رکھا، اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا، اس کے معصوم بچے جو پڑھنے والے اللہ رسول کا نام اور قرآن حفظ کرنے لگے، ساری عمر ہم ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور ان کے لیے نہ جانے کیا کیا کچھ کہتے رہے۔ آج تجھے پھٹا ملا تو اسی مسجد سے، تجھے چارپائی ملی تو اسی مسجد سے، تیری بغاوت اس رب کے خلاف کیسے ہو گئی؟ اور آخری بات کرتا ہوں، سورۃ نام کو پڑھیے گا، آیت نمبر 94 کو پڑھیے گا۔ اللہ کہتے ہیں جب تیرے اپنے تجھے قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں نا، دفنا کے مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تو جگہ جگہ ہر موقع پہ کہا کرتا تھا میں انی کا راس بنا لیا، اتنا کچھ جوڑ لیا ہے کہ میری ساری زندگی نہیں مکدا، میرے 5 بیٹے ہیں، 2 برے بھی نکلیں گے، 3 اچھے ہوں گے، تو بڑا کچھ بنا کے گیا۔ تو کہا کرتا تھا میری بیوی میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی، اور شریعت کی روح سے بیوی گھر کی دہلیز سے باہر اس کی قبر تک کتنے دنوں تک نہیں جا سکتی؟ عدت کتنی ہے بیوہ عورت کی؟ 4 ماہ 10 دن۔ 4 ماہ 10 دن تو تیری قبر دیکھنے تک نہیں آئی کہ تو کس قبر میں سویا ہوا ہے۔ تو بڑے ناز و نم میں پلنے والا تھا، بڑے اچھا آرام کرنے والا تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تجھے میں نے اتنا نوازا تو سارا کچھ چھوڑ کے پھر کل ہی آ گیا، اور کیسے؟ جیسے تجھے بھیجا ویسے ہی آ گیا، بغیر لباس کے گیا، بغیر لباس کے آ گیا، بغیر جوتے کے گیا، بغیر جوتے کے آ گیا۔ ایک ماں کے پیٹ، یہ بھی ایک قبر ہے، ایک قبر سے نکل کے دوسری قبر میں چلا گیا، یہاں دنیا میں اوپر تھا، وہ منو ٹنو نیچے چلا گیا۔ اے انسان، کہنے والے نے پھر کہا جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور ڈھونڈ وہاں کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ اس سے کہاں ہے تیری شان و شوکت، کل تجھ میں بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ اس متکبر آدمی کی بیٹھی ہوئی قبر کو دیکھیے گا، اور پھر اس سے نکلا ہوا کفن دیکھیے گا، اور پھر قبرستان کی وحشت کو دیکھیے گا، اور پھر اس کے کتبے کو پڑھیے گا، کتبے کے اوپر اس کا کتنا بڑا نام لکھا ہے، مگر بیٹھی ہوئی قبر بتا رہی ہے تیری اوقات کی ہے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، حیثیت کیا ہے؟ تو خدا را دو رنگی سے باہر آ جائیے، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، محبوب کو سب سے محبوب، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، محبوب کو روئے زمین پہ اللہ نے فرمایا، محبوب نے فرمایا اللہ کو روئے زمین پہ سب سے محبوب ترین ٹکڑا جو ہے وہ مسجد ہے۔ محبوب بھی غمزدہ ہو جاتے تھے، کہا کرتے تھے تم یا بلال فاذن علینا بالصلاۃ، بلال دیکھ اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تو اذان دے، نماز پڑھیں، ذرا سکون ملے۔
ہم مسجد میں آ کے بے سکونی کرتے ہیں. کوئی مسجد میں آتا نہیں, جو آتا ہے وہ مسجد میں بے سکونی کرتا ہے. یہ طاقتور کا گھر ہے, یہاں فقیر بن کے آیا کریں, فقیر کی حیثیت نہیں ہوتی. فقیر کو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے, الجھتا نہیں. رب کے گھروں کی توہین نہ کیا کریں. یہ امام رب کے نمائندے ہیں, رب کے گھروں کے نمائندے ہیں. ان کے پھٹے پرانے کپڑوں کو نہ دیکھنا, وگرنہ مصعب بن عمیر شہزادہ تھا, یاد رکھیے گا, کفن کے لیے اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ پورے جسم کو ڈھانپا جاتا. آپ دنیا کے اعتبار سے ان کو تولتے ہیں, کل قیامت کے دن کی تاج پوشی میرے رب نے کرنی ہے, اور اس تاج پوشی کے اوپر جو سر کے اوپر میرے رب نے ان کو جبہ پہنا کے سر کے اوپر ایک امامہ پہنانا ہے, اس کا ایک موتی خیر من الدنیا وما فیہا, ساری دنیا کے ہیرے ایک طرف, مگر اس حافظ قرآن کا, اس امام کا, اس خطیب کا جو ہمیں اللہ رسول کی باتیں بتاتا ہے, اس کے سر پہ لگا ہوا ایک موتی, ایک ڈائمنڈ, ساری دنیا کی قیمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا میں اس کو پیسے سے نہ کرو, دنیا کو اس سے, دنیا میں بدگمانی اپنے امام سے نہ کرو, اپنی مسجدوں سے نہ کرو. اللہ کے گھروں کو آباد کرو, آپ کے گھر آباد ہوں گے. اللہ کے گھروں میں اچھا اخلاق پیش کرو, آپ کے گھروں میں اچھا اخلاق آ جائے گا. اللہ سے دعا ہے, اللہ مجھے آپ کو دو رنگی سے یک رنگ بنا دے. اللہ تجھے بھولا ہوا ہوں, اپنا قرب عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.